کہ سلام ہو ان سلاؤں کا جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہوتے ہیں۔ آپ سے اتنی سی درخواست ہے کہ اگر رویا نہ جائے آپ سے تو بس سر کو جھکا کر بیٹھیے گا اور آنکھوں کو بند کر کے وہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس مجلس میں اس فرش عزا پر صرف آپ لوگ نہیں بیٹھے، اس فرش عزا پر انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ اسیروں کا لٹا ہوا کاروان بھی آیا ہے جو 10 محرم کے بعد شام غریبہ کے اندر اپنے شہیدوں کو روتا ہوا خاک پہ بیٹھا تھا۔ عزاداروں آپ تو یہاں ایک مضبوط زمین پر بیٹھے ہیں، بس خیال کیجیے گا مجھے آپ کا صرف اتنا ساتھ درکار ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے بس کربلا پہنچ جائیے، کسی طرح میری اس نوکری کو مولا قبول کرے، بس اتنا ساتھ درکار ہے آپ کا کہ میں جو بول رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے چلیے گا۔ مجھے آپ کے گریے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گریے کی ضرورت ہے ایک اس بیوی کو اللہ تعالیٰ بچوں کی نظر کروں گا یہ جملہ، آپ لوگ بھی اس کو غور سے سنیے گا۔ گھر میں والد تو موجود ہوں گے نا، آپ کے گھر میں والد تو موجود ہوں گے، اس بیوی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر بس یہ تھوڑے سے مسائل سن لیجیے گا۔ مجھے آپ کے گریے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے گریے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے ماتم کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو ایک چھوٹی سی بیوی کو جس نے اپنے باپ کا سر اپنی آنکھوں سے کٹتا ہوا دیکھا، اپنے باپ کا سر اپنی آنکھوں سے کٹتا دیکھا۔ سلام ہو آنکھوں پر، سلام ہو آنکھوں پر۔ میں نے 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، میں نے 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ جانتے ہو کیوں پڑھا ہے؟ میں نے 3 رخصتیں پڑھی، مجھے بس اتنی اجازت دے دو کہ میں 3 رخصتیں پڑھ سکوں، اس کے بعد بے شک تم لوگ چلے جاؤ، مجھے بس اتنی اجازت دے دو کہ میں 3 رخصتیں پڑھ سکوں۔ 11 محرم کی جب صبح نمودار ہوئی تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیبیاں میدان میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ ایک جانب سے آواز آتی تھی واہ برا، ایک جانب سے آواز آتی تھی واہ قاسمہ، ایک بہن تڑپ کے کہتی تھی واہ پاسا، واہ پاسا، واہ پاسا، دیوتا تو میری رضا رچیتی، عباس تو بتا تو سکینہ کی باریاں رچیتی، عباس تو بتا تو سکینہ کو سبا چیرہ لگتے، عباس تو بتا تو خیبوں میں عزاداروں صرف 2 بیویاں تھیں جو کسی پہ نہیں تھیں، صرف 2 بیویاں تھیں جو صرف لاش امام حسین علیہ السلام پر تھی۔ عزاداروں سینے پہ ہاتھ رکھنا، سینے پہ ہاتھ مار کے میرے یہ جملے سننا، سینے پہ ہاتھ مارنا، تھکنا نہیں ہے۔ تم لوگ یہاں پر صرف غم منانے آئے ہو، میں یہ سوچتا ہوں اس تپتی ہوئی دھوپ میں وہ بچی سایہ تلاش کرتی ہوئی کہاں تک پہنچ گئی ہوگی۔ اے چچا عباس، اے چچا عباس اٹھیے نا، شام میں مجھے تھپڑ مارے گئے، اے چچا ایک ظالم نے میرے گوشت ماری چھینے، اے چچا مجھے دلے مارے گئے، اے چچا مجھے سونی نہ دیا گیا۔ عزاداروں صرف 2 بیویاں تھیں جو امام حسین کے لاشے پر موجود تھیں، ایک جناب زینب کبریٰ
اور ایک بیوی میرا باپ مادر اصغر سکینہ. عزیزانو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی لاش پہ پہنچی ہے نا، عزیزانو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، سچا واقعہ بیان کر رہا، واقعہ کربلا بیان کر رہا. جب ایک بہن اپنے بھائی کے جنازے تک پہنچی ہے نا تو ایک بار امام حسین کے لاشے کی حالت دیکھی، ایک بار لاشے کی حالت دیکھ کر ایک بار مدینے کی جانب رخ کیا اور صدا لگائی، یا رسول خدا اے میرے نانا یہ وہی حسین ہے جو آپ کی گود کا پالا ہے. آج اس کے زخم پر، آج اس کے جسم پہ اتنے زخم ہے، اتنے تیر ہے، مجھے پتا نہیں چلتا کہ میرے بھائی کو میں چوموں تو چوموں کہاں سے، اپنے اماں کی وصیت میں پوری کروں تو کروں کہاں سے. عزیزانو 1900 سے زیادہ زخم لگے تھے امام حسین کو. ایک بار شہزادی زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے طواف کرنے لگی امام حسین علیہ السلام کو. عزیزانو طواف کو عام طواف نہیں تھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ طواف بھی اس لیے کر رہی تھی تاکہ جگہ تلاش کر سکے جس جگہ پوسے دیے جائیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک انگوٹھی کے نگ کے برابر بھی جگہ نہ ملی زینب کو حسین کے جسم پہ کہ وہ ایک انگوٹھی کے نگ کے برابر بھی. ایک نگ کتنا چھوٹا ہوتا ہے عزیزانو، ایک نگ کتنا چھوٹا ہوتا ہے. ایک انگوٹھی کے نگ کے برابر بھی جسم پہ جگہ نہ تھی، جسم پہ جگہ نہ تھی کہ زینب اپنے بھائی کا بوسہ لیتی. ایک بار پسے گردن ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود میری بیوی گھٹنوں پر بیٹھی کٹے ہوئے گردن کا بوسہ دیا اور ایک بار کر کے کہا اماں میں نے تیری وصیت پوری کی. ایک انا للہ پورا ہو گیا، صرف 2 انا للہ کی زحمت اور دوں گا، پھر انجمن کے لڑکے نوحہ خوانی کریں گے، آپ لوگ اپنے گھر جا کے سو جائیں گے، لیکن اس مجلس کو یاد رکھیے گا. میرا بہت آگے بڑھ کر وصیتیں کرنا شروع کی اپنی. ظاہر ہے جانتی ہے صرف 2 بچے ہیں، ایک اصغر ہے جو کربلا میں حسین پر نثار ہو گیا، ایک سکینہ ہے جو شام میں زینب پر نثار ہونی ہے. عزیزانو ایک بار امام حسین سے آگے بڑھ کے کہا اے میرے سرتاج آپ کے جنازہ، آپ کا جنازہ مٹی پر پڑا ہے، دھوپ میں پڑا ہے. میں آج قسم کھاتی ہوں جب تک زندہ ہوں دھوپ سے میں چھاؤں کی جانب نہیں جاؤں گی. آپ کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، میرا عظمت پیاسا دنیا سے گیا ہے. میں بھی قسم کھاتی ہوں جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. عزیزانو بیوی ام رباب کے مصائب کم نہیں ہے، بیوی ام رباب کے مصائب کم نہیں ہے. ایک بار یہی واقعے کو روک کر آؤ اسیروں کو جب رہائی ملی نا زندان شام سے رہائی ملی، امام زین العابدین نے کہا ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر دو. کس طرح تمام لوگ کس طرح آنا شروع ہوئے، بیویوں نے بڑھ کے سروں کو گود میں لینا شروع کیا. ایک بار ایک ننھا سا سر آیا، جب وہ ننھا سا سر آیا نا تو میری بیوی ام رباب نے اس کو بڑھ کے گود میں لیا اور اللہ نے قیامت کا سوال کیا. آنکھوں کو بند کر کے یہ سوال ذہنوں میں دہرایا. بیوی نے سوال کیا عن مثلۃ النساء اے گھر کیا تیری عمر کے بچے بھی جہل دیے جاتے ہیں؟ اے گھر تیری عمر کے بچے بھی کیا جہل کیے جاتے ہیں؟ عزیزانو بڑے قیامت کے مسائل ہیں جو چھوڑ دیے سارے مسائل. تیسرا انا للہ بھی ختم.
تیسرا اِنَّ لِلَّهِ بھی ختم. بس آخری جملے سنو، آخری جملے سنو، مجھے اجازت دو. عزاداران امام، عزاداران شہزادی سکینہ، جس وقت 11 محرم کو یہ کاروان اسیران کربلا جانے کے لیے تیار کھڑا تھا نا، تو ایک بار غل ہوا. جانتے ہو غل کیا ہوا؟ غل ہوا کہ شہزادی سکینہ نہیں ملتی، شہزادی سکینہ غائب ہے، شہزادی سکینہ کا کوئی پتہ نہیں چلایا جا رہا. امام زین العابدین سے جب بولا گیا کہ شہزادی سکینہ نہیں ملتی، امام زین العابدین نے بولا وہ یقیناً میدان کے اندر گئی ہوگی، یا تو چچا عباس کے لاشے پر گئی ہوگی، یا پر امام حسین کے لاشے پر گئی ہوگی. قیامت کی اور آخری جملے میں آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اب آپ جانے آپ کے برابر میں بیٹھا میرا امام جانے، آپ جانے آپ کے اس مجلس میں بیٹھی میری شہزادی بی بی زینب جانے، آپ جانے آپ کے اس مجلس میں بیٹھے میرے مولا امام زین العابدین جانے، آپ جانے آپ کے اس مجلس میں بیٹھے میری بی بی سیدہ فاطمہ جانے، آپ جانے آپ کے اس مجلس میں بیٹھے میرے امام علی جانے. قیامت کے آخری جملے. بس فوج کے سپاہ سالار نے 30 ظالموں کو میدان کی جانب بھیجا. 30 ظالم ایک 4 سالہ بچی کو ڈھونڈتے، 30 ظالم بڑے ہیں. 30 ظالم ہر جنازے پر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں شہزادی سکینہ تو نہیں، کہیں شہزادی سکینہ تو نہیں، کہیں شہزادی سکینہ تو نہیں. آخری جملے بیان کر رہا، کہیں شہزادی سکینہ تو نہیں. ایک بار امام حسین کے بے سر لاشے کے اوپر سکینہ انہیں مل گئی. یہ لوگ سکینہ کی جانب پڑے تاکہ سکینہ کو باپ کی لاشے سے دور کیا جائے، تو دیکھا باپ کے دونوں بازو سکینہ کا لپٹے ہوئے ہیں. سکینہ کو لپٹے ہوئے ہیں. یہ فوج کے 30 جوان آگے بڑھے. ظالمین نے امام حسین کے ہاتھ پہ کوہڑے برسانا شروع کیے. تھوڑے امام حسین کے ہاتھ پر مارے، تھوڑے امام حسین کے ہاتھ پر مارے. ایک بار امام حسین کا ہاتھ توڑ دے تاکہ شہزادی کو لے جایا جائے. لیکن صابرین، شہنشاہ صابرین تھے امام حسین. ہاتھ نہیں کھولے، ہاتھ نہیں کھولے. ڈونے پہ کڑے کھائے، تازیانے پہ تازیانے کھائے، ہاتھ نہیں کھولے. ایک بار ایک ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا میں جانتا ہوں سید قریش شرما حیا والے ہوتے ہیں، اب دیکھو حسین خود چھوڑیں گے. یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھا ایک بار تازیانہ اٹھایا، شہزادی سکینہ کے اندر مارا. امام حسین کے بازو بلند ہوئے. سجاد تیری بہن سے بے ہوش. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین علیہ السلام. شان کی اور کو ایک وعدہ کرو.